الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، دعا میں اللہ سے یہ عہد اور معاہدہ کرتے ہیں لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اے اللہ اگر آپ ہمیں مال عطا کریں، اپنا فضل عطا کریں، لَنَصَّدَّقَنَّ بِهِ، ہم اس میں سے ضرور تیرے نام پر خرچ کریں گے۔ آگے قرآن نے فرمایا فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد کو سن لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر مالی برکتوں کا دروازہ کھول دیا۔ بَخِلُوا بِهِ، پھر وہ بخل لگ گئے کرنے، یہ کہنے لگ گئے یہ تو میرا مال ہے، میری محنت کی کمائی ہے۔ اور آگے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ایسے لوگ منافق ہیں، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ اب ذرا اس آیت پر دوبارہ غور کیجیے، یہ سورہ توبہ ہے، 10ویں پارے کے آخر کی یہ آیات ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں اللہ تعالیٰ سے رزق کا سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کاروباری برکتیں مانگتے ہیں، اور بالکل صحیح کرتے ہیں، اللہ سے مانگنا چاہیے،
دن رات فریاد کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ میرے کاروبار میں برکت دے، میری فصل میں برکت دے، اگر میرے پاس پیسہ مال ٹکا آ جائے میں یہ کروں گا، میں فلاں کروں گا۔ اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر کے رزق کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو مالی وسعتیں دیتے ہیں، فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا، اور پھر وہ بخیل ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر نفاق ہے، ان کے پلے ایمان نہیں ہے۔ بھائیو ایک بات ذرا سمجھیے، مسلمان اور کافر کے مال میں فرق ہے۔ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو مال ہے یہ اللہ کا دیا ہے، مجھے صرف اس کے استعمال کی اجازت ہے۔ یہ بات قرآن کریم نے سورۃ التغابن کے پہلے رکوع میں یہ بات ارشاد فرمائی، مستخلفین فیہ، ہم نے تمہیں اس مال کا مالک نہیں بنایا، ہم نے تمہیں اس مال کا نگران بنایا ہے۔ اور کافر یہ کہتا ہے کہ جو میرے پاس مال ہے میں اس کا مالک ہوں، یہ میری ملکیت ہے، میں اس کا آقا ہوں۔ بھائی مسلمان جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میرے پاس مال ہے یہ میری ملکیت نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے استعمال کے لیے دیا ہے۔ اس لیے بھائیو، ایک مسلمان اللہ تعالیٰ سے رزق کی برکت مانگتا ہے، وسعت مانگتا ہے، اللہ دیتے۔ آپ بڑے بڑے مالداروں کو دیکھ لیجئے، زندگی کا آغاز غربت کا، اللہ نے پھر ان کو فراوانیاں دے دی۔ اللہ تعالی مال دے کر آزماتا ہے کہ میرے اس بندے کی سوچ کیا ہے، یہ اپنے مال کو کیا سمجھتا ہے۔ جو مومن ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے دعاؤں میں وعدوں کو ہرگز بھولتا نہیں ہے، اور جو اپنی اوقات بھول جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے گر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمایا جاتا۔ اسی لیے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت دیکھی، حد درجہ مشکلات دیکھی۔ آپ یتیم تھے، آپ کیا تھے؟ یتیم تھے۔ نبوت سے پہلے حضور علیہ السلام کی مالی حالت بہت مستحکم اور مضبوط تھی، لیکن نبوت کے بعد ذمہ داریاں آ گئیں۔ چونکہ پوری ملت کے بڑے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو غربت آئی وہ اس وجہ سے آئی کہ اپنے پاس رہنے کچھ نہیں دیتے تھے، لیکن اللہ جل جلالہ کے فضل سے مزاج میں سخاوت اتنی کہ دنیا کا کوئی سخی حاتم تائی جیسے لاکھوں آ جائیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ دنیا میں سخی وہ ہے جن کے پاس بہت ہے، جن کے پاس کیا ہے؟ بہت ہے، لیکن یہ وہ ہستی ہے جس کے پاس بہت ہے وہ بھی خرچ کر دیا۔ لیکن جب کسی کے پاس کچھ ہو نہ، جب کسی کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ ایسے موقع پر کیا سخاوت کر سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں واحد سخی، کوئی ایک مثال حضور کے مقابلے پر پیش نہیں کی جا سکتی کہ سب کچھ دے دیا اب کچھ نہیں ہے۔ اب بھی لوگ آ رہے ہیں تو صاف یوں کہہ سکتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں، لیکن فرمایا میں نے یہ اعلان کسی کی زبان سے نہیں سنا، صرف یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور شان ہے۔ جب لوگ آگے کہا بھائی میرے پاس جو کچھ ہے وہ دے چکا، اب کچھ نہیں ہے، لیکن ایسا کرو کہیں سے قرض لے کر کام چلا لو، جیسے ہی میرے پاس آئے گا تم سب کو ادا کر دوں گا۔ تم سب کو کیا؟ کھلا اعلان، کھلا اعلان، جس کو جو ضرورت ہے کہیں سے لے کر کیا کر لے؟ خرچ کر لے، جب میرے پاس آئے گا اس کو کیا کروں گا؟ آپ کی سخاوت کے انتہا۔ ہم جمعے کی نماز پڑھنے آئے ہیں، بھائی ماشاءاللہ ہر کسی کا لباس اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، اچھا سے اچھا ہے، سواری ہر کسی کے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، شوز ماشاءاللہ جوتا سب کا اچھا سے اچھا ہے،
ہمارے اندر یہ حوصلہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو، ہمارے اندر یہ حوصلہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو اپنا لباس اتار کر دے دیں، یہ حوصلہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی انتہا دیکھیے، ایک عورت نے، ایک صحابیہ نے، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والی نے ہاتھ سے ایک جبہ سلائی کیا، ہاتھ سے کڑھائی کی، اور اہل علم فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے جسم پر سب سے اعلیٰ جو لباس آیا وہ لباس یہ تھا۔ اللہ کے نبی گھر سے وہ لباس پہن کر نکلے، بہت خوبصورت، اور نماز پڑھ کے فارغ ہوئے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول یہ جبہ بہت اعلیٰ ہے، یہ مجھے عطا کر دیجئے۔ بھائی ہم میں سے کسی کا حوصلہ ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی اس کی مثال پیش۔ اللہ کے نبی نے جبہ اتار کے ان کو دے دیا، سارے صحابہ نے غصے سے ان کو گھورا، اور بعد میں انہیں کہا تمہیں پتہ ہے کہ ان دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لباس نہیں ہے، اور یہ عمدہ لباس ایک ہی جبہ آیا ہاتھ کا بنا ہوا اتنی محنت سے، وہی تو نے مانگ لیا، اور تجھے شرم نہیں آئی؟ یہ ہستی وہ ہے جو کسی کو انکار نہیں کر سکتے، تو آپ نے ان سے مانگا کیوں؟ وہ صحابی نے کہا اصل بات یہ ہے تم بھی صحیح کہہ رہے ہو، میری بھی مجبوری ہے، میں نے یہ جبہ پہننے کے لیے نہیں لیا ہے، میں نے یہ جبہ اس لیے لیا ہے تاکہ اس کو سنبھال کے رکھوں، میرا جب انتقال ہو اس میں مجھے کفن دیا جائے۔ میری نیت حضور علیہ السلام کے جبہ میں دفن ہونے کی ہے، میرا مقصد کوئی لینا نہیں ہے۔ لیکن جب آ جاتا رمضان، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے اللہ کے نبی کی سخاوت یوں چلتی جیسے صبح کی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول رمضان میں تو آپ حد ہی کر دیتے ہیں، اتنی سخاوت؟ حضور نے فرمایا تمہیں نہیں پتا رمضان کی راتوں میں میرے پاس حضرت جبرائیل آتے ہیں، وہ قرآن کریم کا مجھ سے دور کرتے ہیں، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ رات کو میں جبرائیل کے ساتھ قرآن کی تلاوت میں گزاروں اور دن کو میں اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کروں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک مسلمان کی سوچ یہ ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ کس کا؟ میں آپ کو ہر رمضان میں یہ بات عرض کرتا ہوں، اسلام نے جہاں جو جو لفظ رکھے ہیں نا، ان الفاظ میں بڑا عجیب پیغام ہے۔ بھائی ان الفاظ میں کیا ہے؟ الصلاۃ، الزکاۃ، الصوم، الحج، کسی کا انتقال ہو جائے، انتقال، وفات، یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں یہ بذات خود بہت بڑا پیغام ہے۔ اسی مسلمان جو کچھ دوسرے کو دیتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صدقہ۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صدقہ تصدیق سے نکلا ہے۔ صدقہ کس سے نکلا ہے؟ بھائی اس میں دینے والا تو کوئی معنی ہے نہیں، اس کو صدقہ کیوں کہا جاتا ہے؟ صدقہ اس لیے کہا جاتا ہے جس کا معنی ہے تصدیق، کہ مومن کے پاس جو کچھ ہوتا ہے یہ وہ اللہ کی راہ میں دے کر تصدیق کرتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے جن مسلمانوں کو مال دیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی آزمائش ہوگی۔ بھائی اندر حال پر ہو گیا، جس کو جہاں جگہ ملے دوسروں کو تکلیف میں نہ ڈالیے، جو معذور ہو ان کو جگہ دے دے، جو بوڑھے ہو ان کو جگہ دے دے، بوڑھے ہوں معذور ہوں ان کو احتیاط کرو، ان کو جگہ دے دو۔ میری طرف متوجہ ہو جاؤ، میرا تسلسل ٹوٹ رہا بار بار، توجہ میری طرف رکھیے۔ میں کیا بات عرض کر رہا تھا؟ میں الجھ جاتا ہوں بہت جلدی بھائی، اس لیے توجہ میری طرف رکھیے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا آتی ہے؟ آزمائش۔ اللہ دیکھتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 شخصوں کا ایک وہ بڑا عجیب اور مشہور واقعہ بیان کیا۔ اگر کوئی اور یہ واقعہ بیان کرتا ہم اس کو بالکل نہ مانتے، چونکہ ایسا عجیب و غریب واقعہ ہے، لیکن اس کو بیان کرنے والے سچوں کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کا فرمانا 100% سچ اور برحق ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
بنی اسرائیل کے 3 شخص، تینوں غریب، ایک ان میں سے کوڑ کے مرض میں مبتلا، لوگ نفرت کریں، قریب کوئی نہ بیٹھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمایا۔ اور بھائی یہ سلسلہ آج بھی چل رہا ہے، یہ نہ سمجھیے یہ واقعہ بنی اسرائیل کا ہے، یہ واقعہ آپ کا ہو سکتا ہے، یہ واقعہ میرا ہو سکتا ہے، یہ آزمائش ہر جگہ جاری ہے، ہر جگہ جاری ہے۔ فرشتہ اس کے پاس آیا، اس سے پوچھا یار تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی کوڑ کا مرض ہے، لوگ نفرت کرتے ہیں، مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کہیں جا کے بیٹھتا ہوں لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں، کسی مجلس میں مجھے اس قابل نہیں سمجھا جاتا کہ میں بیٹھوں، اگر میری یہ بیماری دور ہو جائے تو میں اس پر جتنا خوش ہوگا اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ فرشتے نے اللہ کا نام لے کر ہاتھ پھیرا، کوڑ کا مرض ٹھیک ہو گیا۔ صرف یہی نہیں ٹھیک ہو گیا، حدیث کے الفاظ ہیں اس کی جگہ حسن و جمال آ گیا، اس کی جگہ کیا آ گیا؟ حسن و جمال آ گیا۔ فرشتے نے پوچھا اور بتا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے اونٹ پسند ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے اس نے 10 حاملہ اونٹنیاں اس کو دی، ایک روایت میں 1 اونٹنی دی، ایک میں دی 10 دی، جاؤ موج کرو۔ اب حسن و جمال بھی آ گیا، مال بھی آ گیا، اور ایسی برکت ہوئی، ایسی برکت ہوئی، ایسی برکت ہوئی کہ اس سے اپنا مال سنبھالا نہ جائے۔ وہ فرشتہ ایک دوسرے کے پاس گیا، ایک وہ شخص تھا بنی اسرائیل کا جو گنجا تھا اور اس کو بھی خطرناک مرض لاحق تھا، پوچھا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جسم پر ایک بھی بال نہیں ہے، نہ چہرے پر نہ سر پر، میں بالکل ہی کھودا ہوں، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور میری طرف دیکھ کر ہنستے ہیں، حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، مجھے وہ تکلیف ہوتی ہے، اگر یہ میرا مرض دور ہو جائے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور ماشاءاللہ بال آ گئے، اللہ نے حسن و جمال دے دیا۔ پوچھا مال تجھے کون سا پسند ہے؟ کہا مجھے گائے پسند ہے۔ کہا یہ لو، اس کو حاملہ گائے دے دی، اللہ نے اس میں برکت دی، برکت دی، برکت دی، وہ بھی کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ تیسرے شخص سے فرشتہ ملا، وہ بیچارہ نابینا، وہ بیچارہ کیا؟ نابینا۔ اس سے پوچھا تو کیا چاہتا؟ اس نے کہا میں نے کیا چاہنا ہے، آنکھیں میری ہے نہیں، اور نابینا بیچارہ اپنے چہرے کو بھی نہیں دیکھ سکتا کہ میں کیسا ہوں، نابینا ہوں، کوئی ایسا کام کر دیجئے کہ میری بینائی آ جائے۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر بھی ہاتھ پھیرا اور اس کی بینائی آ گئی۔ پوچھا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ کہا بکریاں پسند ہے، اور اس کو حاملہ بکریاں دے دی۔ اللہ نے تینوں کو برکتیں دی، اتنی برکتیں دی، اپنے اپنے علاقے کے مالداروں میں شمار ہو گئے اور اللہ نے بہت مال دے دیا۔ اب اللہ کی طرف سے آزمائش آئی۔ بھائی میں بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوں، یہ واقعہ صرف بنی اسرائیل کا نہیں ہے، یہ واقعہ ہر گلی محلے کا ہے، یہ آزمائش آج بھی جاری ہے، یہ آزمائش ہمارے آقا، بلکہ میں آج اس حدیث کو پڑھتے ہوئے یہ خیال کر رہا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو اس واقعہ کو بتانا، اس راز سے پردہ اٹھانا ہے کہ اے میرے امتیوں، اے میری امت کے مالداروں، یہ آزمائش اللہ ہر کسی کی کر رہا ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ اب وہ فرشتہ کافی عرصے کے بعد جب ماشاءاللہ ان کے یہ مالدار ہو گئے، وہ فرشتہ آیا انہی کی شکلوں میں، آیا کن کی شکلوں میں؟ انہی کی شکلوں میں۔ وہ کوڑ والے کے پاس آیا کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو کر، اور کہا دیکھ بھائی میری کیا حالت ہے، میرے جسم پر کوڑ ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اور تیرا بھلا ہو میں مسافر بھی ہوں، میں نے ایک جگہ جانا ہے، تیرے پاس اتنے اونٹا سنبھالے نہیں جا رہے، ایک مجھے دے دے تاکہ میں منزل تک پہنچ جاؤں۔ اس نے کہا اونٹ تو نہیں میں دے سکتا، میرے اوپر یہ ذمہ داریاں ہیں، فلاں ہیں، میرے بچے فلاں کالج میں پڑھتے ہیں، آج کے زمانے میں میرے اوپر یہ اخراجات ہے، یہ اخراجات ہے، یہ اخراجات ہے، یہ اخراجات ہے۔ ہم یہی کرتے ہیں جب عیاشی کی اپنی خواہشات کی باری آتی ہے تو ماشاءاللہ یہاں سے کھانا کھانے لاہور بھی جا سکتے ہیں، کراچی بھی جا سکتے ہیں۔ اپنی خواہشات کے لیے بیٹے کی شادی کرنی ہے، اکلوتا بیٹا ہے، تو موسیقی اور ناچنے گانے والوں کو میں جب حفظ کرتا تھا یہ منظر میں نے دیکھا، چونکہ یہ واقعہ 30-35 سال پرانا ہے، آپ جانتے نہیں اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ ایک شخص نے
اس زمانے میں اپنے بیٹے کی شادی پر ناچ گانے پر جو لوگ بلائے، آج سے 35 سال پہلے ان کی 20 لاکھ فیس دی، اور جس دن بیٹے کی بارات جانی ہے 2 کلو چینی مدرسے میں بھیجی تاکہ میرے بیٹے کی بارات کو نظر نہ لگ جائے۔ آپ کہہ رہے ہو بنی اسرائیل کا واقعہ، یہ ہر جگہ کا واقعہ ہے۔ میں ویسے آپ کو تھوڑی سنا رہا ہوں، سچی بات یہ ہے۔ اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے میں بھی ڈر رہا ہوں، سچی بات یہ ہے، آپ بھی ڈریے، پتہ نہیں کس کی آزمائش کا میٹر کس وقت چل رہا ہے۔ اب اس نے کہا میرے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں، میرے اوپر بڑے اخراجات ہیں، میرے اوپر اپنی اوقات بھول گیا، میں تجھے اونٹ نہیں دے سکتا۔ فرشتے نے کہا یار تو وہی نہیں ہے جو میری طرح کوڑ والا تھا، تو وہی نہیں ہے جس کو تو کہا چلو چل، تجھے کیا پتا؟ ہم کہتے ہو چلو تینوں کی پتا، یہ تو میرے باپ دادے سے ہے، میں تو باپ دادے سے مالدار ہوں، میرا تو دادا یوں تھا، میرا تو پردادا یوں تھا۔ فرشتے نے کہا چلو اچھا بتاتے ہیں تجھے۔ دوبارہ ہاتھ پھیرا، اللہ نے اسی حالت کو واپس لوٹا دیا، اللہ نے اسی حالت کو واپس لوٹا دیا اور اپنی اوقات بھول گیا۔ اپنی بھائیوں، اپنی اوقات کو یاد رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی حضور کے ساتھ بکریاں چراتے تھے، پوچھا اللہ کے نبی مجھے پہچان رہے ہیں؟ میں یہ لفظ نہیں بول سکتا اللہ کے نبی کے بارے میں اپنی اوقات کو بھولنا، چونکہ حضور تو پیدائشی طور پر اللہ نے کائنات میں سب سے افضل جس ہستی کو بنایا وہ یہی ہے، بعد از خدا تو ہی بزرگ، قصہ مختصر۔ لیکن اللہ کے نبی کی شان دیکھیے، جیسے ہی اس صحابی نے یہ کہا ہاں آپ میرے بچپن کے دوست ہو، میں اور تو مکہ کے پہاڑوں میں اجرت پر بکریاں چراتے تھے، کبھی تیرے پاس روٹی نہیں ہوتی تھی میرے پاس ہوتی تھی، تجھے میں اپنی روٹی میں شامل کر لیتا تھا، کبھی تیرے پاس ہوتی تھی میرے پاس نہیں ہوتی تھی، تو مجھے اس روٹی میں شامل کر لیتا تھا۔ اور بھائیوں یہ بات حضور اس وقت بیان کر رہے ہیں، یہ بات حضور اس وقت بیان کر رہے ہیں، یہ بات حضور اس وقت بیان کر رہے ہیں جب حنین کی مال غنیمت کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ ہاں، جب حنین کی مال غنیمت کا، جب پورا عرب اس نئے اگنے والے سورج کو دیکھ رہا ہے کہ یہ وہ سورج عرب سے اٹھ رہا ہے جو زمین، جس کے سامنے سورج، زمین و آسمان کے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی۔ پورا عرب سمجھ گیا تھا کہ اس ہستی کی شان اتنی اونچی جائے گی کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ روحانی فضل تو کسی کو کیا عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیاوی طور پر بھی ایسی حکومت کسی کو عطا نہیں کرے گا جو حکومت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے۔ اس عروج کے موقع پر حضور نے فوراً فرمایا تو وہی ہے، تو میرا بچپن کا یار ہے، کبھی تیرے پاس روٹی ہوتی تھی مجھے اس میں سے کھلا دیتا تھا، کبھی میرے پاس روٹی ہوتی تھی میں تجھے اس میں سے کھلا دیتا تھا۔ اور اسی ہستی کے عظیم شاگرد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور اصحاب صفہ غریب مسجد میں نماز پڑھتے اور نماز میں گر جاتے، لوگ سمجھتے شاید ابو ہریرہ کو مرگی کا دورہ پڑ گیا، اور گردن پر پاؤں رکھتے، ہر بندہ دباتا، اس زمانے میں علاج تھا، ابو ہریرہ کہا کرتے، لوگ سمجھتے ابو ہریرہ مرگی سے گر گیا ہے، مرگی کے دورے سے، حالانکہ میں مرگی کے دورے سے نہیں گرا، میں تو کس سے گرتا تھا؟ بھوک کی وجہ سے۔ اللہ نے پھر ابو ہریرہ کو بعد میں عزتیں دی، عظمت دی، حضرت عمر نے ایک علاقے کا گورنر بنایا، اور پھر حضرت عمر کی یہ کہ حضرت ابو ہریرہ کا جو ٹیشو پیپر تھا وہ کتان اور ریشم کپڑے کا بنتا تھا۔ ایک دن اپنی اوقات کو یاد رکھنا، اپنی حیثیت کو نہ بھلانا، ایک دن اس کتان کے کپڑے سے چہرہ صاف کر کے کہنے لگے واہ ابو ہریرہ تیری شان، آج تو کتان کے کپڑے سے چہرہ صاف کرتا ہے، اور تیرے اوپر ایک وقت وہ تھا تو بھوک کی وجہ سے مسجد میں گر جاتا تھا، لوگ تیری گردن پر پاؤں رکھتے تھے کہ شاید مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے۔ ایسا ہو کیوں نہ، یہ ابو ہریرہ اس ہستی کا شاگرد ہے جس نے بڑے بول بولنے سے منع کیا ہے، جس نے بڑے بول بولنے سے، میں اور آپ اپنی حیثیت پر غور کریں۔
ہمارے اوپر ایسے لمحات آئے ہیں کہ ہم نے ہر اعتبار سے کمزور لمحات دیکھے، ہمیں کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ آپ میں سے دسیوں کاروباری لوگ ہیں جنہوں نے ریڑیاں لگائی ہیں، جنہوں نے سائیکلوں پر بیٹھ کر پھیرا لگایا ہے، بعد میں اللہ نے ان کو شان دے دی۔ مومن کبھی نہیں بھولتا، مومن یہ سمجھتا ہے یہ میرے اوپر اللہ کا فضل ہے، یہ میری محنت کا نتیجہ نہیں ہے۔ تو اس شخص نے کہا یہ تو باپ دادے کی طرف سے مجھے ملا ہے۔ فرشتے نے ہاتھ لگایا، دوبارہ کوڑ واپس آ گیا اور اللہ نے مال کی ساری برکت چھین لی۔ اب وہ فرشتہ دوسرے کے پاس گیا، یہ آزمائش ہو رہی ہے۔ فرشتہ دوسرے شخص کے پاس گیا جو گنجا تھا، اسے کہا یار تو اتنا حسین و جمیل، اتنا مالدار، دیکھ تیرے سامنے میں گنجا ہوں۔ اسی شکل میں گیا، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھے کو دیتا کچھ نہیں، میں مسافر ہوں، میں نے فلاں جگہ جانا ہے، تیری مہربانی، تیرے پاس اتنے گائے بھینسے ہیں، کوئی ایک دو مجھے دے دے۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں دے سکتا، میرے اوپر بڑے اخراجات ہیں، میں نے یہ کرنا، فلاں کرنا، فلاں کرنا، ہیلے بہانے۔ جب دینے پر آمادہ نہ ہوا، فرشتے نے کہا یار تو وہی نہیں جو کچھ عرصہ پہلے گنجا تھا اور بالکل ہی خالی تھا، تیرے پاس تھا کچھ نہیں؟ وہ کہا نہیں، تجھے کیا پتا، میں تو باپ دادے سے مالدار چلا آ رہا ہوں، میں تو باپ دادے سے یوں تھا، میں تو فلاں تھا، میں تو فلاں تھا، میں تو فلاں تھا۔ فرشتے نے ہاتھ رکھا، دوبارہ مرض لوٹ آیا، مال کی برکت جاتی رہی۔ اب فرشتہ تیسرے شخص کے پاس گیا، وہ تھا اندھا، اس کے پاس اندھا بن کے گیا، کہا دیکھ یار میں معذور بندہ ہوں، میں نے فلاں منزل پر جانا ہے، میرے پاس ہے کچھ نہیں، تیرے پاس اتنی بکریاں ہیں، کوئی ایک دو بکریاں مجھے دے دے، رستے میں ان کا دودھ پیوں گا، اپنا کام چلا لوں گا۔ اس اندھے نے پتا کیا کہا؟ اس اندھے نے کہا تو ایک دو مانگ رہا ہے، یہ وادی بھری ہوئی ہے، جتنی لے جا سکتا ہے لے جا، جتنی لے جا سکتا ہے لے جا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی شان ہمارے آقا کے دی۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے سیرت، وگرنہ اللہ کے نبی کی سخاوت، میں آپ سے یہ بات عرض کروں، کسی ماں نے ایسا سخی جنا ہی نہیں جیسے سخی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بہرحال اس اندھے نے کہا تو ایک دو کی بات کر رہا ہے، یہ جتنی لے جانا چاہتا ہے لے جا۔ اور آگے اس پتہ اندھے نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں تو غریب آدمی تھا، میں بھی تیری طرح اندھا تھا، یہ تو اللہ نے مجھ پر فضل کیا ہے، میرے پاس تھا کچھ نہیں، یہ تو سارا اللہ کا فضل ہے۔ ان دو پہاڑیوں کے درمیان جتنی بکریاں چر رہی ہیں ساری تو لے جا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو اب فرشتے نے بشریت کا نقاب الٹ کر اپنی فرشتے کی حالت میں آیا، اسے کہا او بندہ خدا میں کوئی اندھا نہیں ہوں، 3 بندوں پر اللہ نے فضل کیا تھا، تینوں کو آج آزمائش کے لیے مجھے دوبارہ بھیجا، میں تیرے پاس پہلے بھی آیا تھا، تیری آنکھیں میرے ہی ذریعے اللہ نے ٹھیک کی، تجھے بکریاں میں نے ہی اللہ کے حکم سے دی، پہلے 2 ناکام ہو گئے، تو اپنی اوقات میں رہا، جا اللہ تجھے ان برکتوں سے نوازے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یہ آزمائش جاری ہے، یہ آزمائش جاری ہے، اس لیے میرے بھائیوں میرے اور آپ کے پاس جو کچھ ہے، خواہ وہ پیسہ ہو، خواہ وہ عقل ہو، خواہ وہ علم ہو، وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جب اللہ کا دیا ہوا ہے تو بھائی یہ رمضان ہے، اس میں خوب خرچ کیجئے اور اس میں میرا ہی بھلا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون شخص ہے جو اپنے وارث کے مال کو پسند کرتا ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول وارث کے مال کو کون پسند کرے؟ وارث کا مال اس کو کہتے ہیں بندہ جب مر جائے وہ مال وارث کے پاس چلا جائے تو اس مال کو کیا کہتے ہیں؟ وارث کا مال۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم میں سے کون ہے جو وارث کے مال کو پسند کرے گا؟ فرمایا لوگو جو تمہارے پاس ہے یہ اپنا ہے، جو تم بچا کر رکھ رہے ہو یہ تمہارے وارث کا مال ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور بھائی یہ انسان کی بڑی بڑی نادانیوں میں سے ہے۔ اور ایک بہت بڑے اللہ والے ہوئے ہیں، وہ ایک عجیب بات فرمایا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے انسان کی بڑی بڑی نادانیوں میں سے ایک نادانی پتہ کیا ہے؟ خود پیسہ کما کر کہتا ہے، خود پیسہ کما کر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اپنے وارثوں سے امید رکھتا ہے کہ میرے بعد میرے لیے خرچ کریں گے۔ واہ واہ، خود تو خرچ کیا نہیں اور مرنے کے بعد کون خرچ کریں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں یہ رمضان ہے، اس میں خوب اپنے مال کو خرچ کیجئے۔ بہت سی حکمتیں، میں نے 2-4 باتیں اور بیان کرنی ہے وہ رہ جائے گی، وقت تھوڑا ہے۔ بھائیوں اس مال میں بدترین شر ہے،
اس مال میں کیا ہے؟ بدترین شر ہے. یہ مال جو ہے خاندانوں کو تباہ کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کر زکوٰۃ دے کر اس کے شر کو ختم کرو. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا قرآن کریم نے خذ من اموالہم، نبی جی آپ ان سے زکوٰۃ وصول کر لیجئے، صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم، اور اس کے ذریعے ان کو پاکیزہ کر دیجئے، ان کے ذریعے ان کو کیا کر دیجئے؟ پاکیزہ کر دیجئے. بھائیو اس مال میں شر ہے. جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے، جو مال اللہ کے نام پر خرچ نہ کیا جائے، آخرت کے عذابوں کو تو ایک طرف رکھیے، دنیا میں وہ مال اولاد کو نافرمان بناتا ہے، اگلی نسل کو بانجھ کرتا ہے، وہ حرام جگہ استعمال ہوتا ہے. وہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ حرام جگہ پر استعمال ہوگا. آپ زندگی میں دیکھ لیجئے، ایک بندہ کما کر چلا گیا، بعد میں آنے والوں نے اس مال پر کیا عیاشی کی ہے. میں اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مال سے مجھے دنیا میں بھی فائدہ پہنچائے، آخرت میں بھی فائدہ پہنچائے، پورے اہتمام کے ساتھ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کیجئے، صدقہ فطر ادا کیجئے، غرباء کی مدد کیجئے. اور بھائیوں اللہ کے نبی نے قسم کھا کے فرمایا کہ جو اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اللہ کے نبی قسم کھا کے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھا دیتے ہیں. قرآن نے عجیب ایسی تعبیر اللہ نے، سچی بات یہ نماز کیا کسی عبادت کے بارے میں یہ تعبیر نہیں. قرآن پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ کون ہے کس کو قرض دے؟ اللہ کو قرض حسن دے. اور بھائی اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کہہ رہے ہیں کس کو قرض دے؟ قرض حسنہ کس کو دے؟ اللہ کو دے. بھائیو ایک بات سنو ذرا، میں اس آیت کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ کے دو دوست ہیں جو اس وقت چلن چل رہا ہے. ایک دوست کروڑوں پتی ہے اور خوددار ہے، ہمیں یہ ہے کہ برے وقت میں ہمارے کام آئے گا. میں معاشرے میں دیکھتا ہوں اچانک اس کے کیش کی ضرورت پڑ گئی، آج بینک بند ہے، اس نے کال کی اور یار مجھے اچانک ذرا 50 لاکھ چاہیے، تو بھائی سارے بھاگے پہنچائیں گے کہ نہیں؟ 1 منٹ لگائیں گے. سب کو پتہ ہے اربوں پتی ہے، اس کے ساتھ ہمارے تعلق مضبوط ہوں گے. کل کو مشکل آج دیے ہیں تو کل کو لینے والے بھی. میرے ایک دوست ہے بے تکلف، اچانک بینک بند تھا، ان کو 50 لاکھ کیش کی ضرورت تھی، 4 جگہ فون کیا، 2 منٹ میں پورا ہو گیا. کہنے لگے مجھ صاحب اللہ کا فضل ہے 2 منٹ میں کیش وصول ہو گیا. میں نے کہا سب کو پتہ ہے کروڑوں میں ہے تب ہو گیا، اگر تیرے پاس ہو کچھ نہ آنا تو تجھے 50 روپے نہ دے کوئی. یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. اب ذرا جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے اس کی روشنی میں قرآن کی اس آیت کو سمجھیے. مجھے سچی بات ہے کب کبھی طاری ہو گیا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، وہ اللہ آپ سے قرض مانگ رہا ہے، زمین و آسمان کے خزانے جس کی ملکیت ہے، جس کی ملکیت. اور کروڑ کا مالک آپ سے لاکھ مانگے بھاگ کر دینے جاتے ہو کہ اس سے میرے یہ بڑا مارکیٹ کا بندہ ہے، یہ ہمارے علاقے کا سب سے بڑا بزنس مین ہے، اس سے میرے تعلق مضبوط ہوگا، اگر آج یہ میں اس کو قرض دے رہا ہوں تو کل کو مجھے بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. وہ رب زمین و آسمان کے خزانے جس کے پاس ہے، وہ کہہ رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے. قرآن نے قرض کا لفظ بولا. بھائی غور کرنا، قرض اسے کہتے ہیں جس کو دینا واجب، قرض اس کو کہتے ہیں جس کو واپس کرنا واجب. اللہ کہہ رہے ہیں اے میرے بندو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے لین دین کرو تو وہ واپس لوٹانا تم پر فرض ہے، تو جب قرض کہہ کر میں تم سے لے رہا ہوں تو میں بھلا تمہیں کیوں واپس نہیں دوں گا؟
اس لیے آگے قرآن نے اس واپسی کے لیے لفظ بڑھا دیا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ۔ ہاں، مجھے اپنے یاروں کی طرح نہ سمجھنا کہ انہوں نے لاکھ لیا، لاکھ دے دیا، بڑے سخی سے واسطہ پڑے گا، اس نے لاکھ لے کر آپ کو 10 اوپر دے دے گا، آپ نے مانگا نہیں، اگر مانگا سود ہو گیا، اگر بغیر مانگے قرض واپس کر کے اضافے کے ساتھ کر دیا جائے تو یہ سود نہیں ہے، یہ تو حضور کی سنت ہے۔ کوئی لاکھ پر آپ کو 1,10,000 دے دے گا، 20 دے دے گا، لاکھ پر کروڑ کوئی نہیں دے گا آپ کو، تو کیا خیال ہے اس رب کے بارے میں جو کہہ رہا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ میرے پاس اردو لولی لنگڑی زبان ہے عربی کے مقابلے میں اس کو کس طرح تعبیر کروں؟ اضعافاً مفعول مطلق مبالغہ کے لیے ہے، پھر اس پہ کثیرن چڑھا ہوا ہے کہ میں بلا تکلف یوں کہہ سکتا ہوں، بلا تکلف یوں کہہ سکتا ہوں، جو اس اللہ کو 1,00,000 قرض دے گا وہ اللہ تعالیٰ اربوں کی شکل میں اسے واپس کرے گا، اربوں کی شکل میں اسے کیا کرے گا؟ واپس کرے گا۔ اس لیے بھائیو، اللہ کے لیے خرچ کیجئے، اللہ کے لیے خرچ کیجئے، اللہ کے لیے خرچ کیجئے۔ اللہ سخی ہے۔ میں نے پچھلے کسی جمعے میں یہ بات عرض کی تھی، شاید مجھے بھول گیا۔ دیکھو باپ ہے نا، باپ، اگر باپ جو ہے نا وہ کرکٹ کھیلنے کا ماسٹر ہو، پاکستان کی ٹیم میں رہ چکا ہو، اگر اس کا بیٹا باپ کی جگہ اسی سیٹ پر آ جائے تو باپ فخر سے کہے گا پہلے میں پاکستان کی قومی ٹیم میں کھیلتا تھا، اب کون ہے؟ اگر ایک شخص ڈاکٹر ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، چاروں ڈاکٹر بن گئے، وہ فخر سے کہتا ہے میرے چاروں ڈاکٹر ہیں اور میں ممبر پر بیٹھنے والا ہوں، میرے لیے باعث فخر ہے کہ میں مصلی پر کھڑا ہوتا ہوں، میرا بچہ بھی مصلی پر کھڑا ہوتا ہے، یہ میرے لیے اعزاز اور فخر ہے، یہ فطرت ہے۔ اب آئیے، سب سے بڑے سخی اللہ ہے۔ سب سے بڑے سخی کون ہیں؟ اللہ ہے، اور اللہ کے بعد سب سے بڑے سخی امام الانبیاء ہے۔ میں اللہ کی قسم، ایک والد جس چیز میں خود قابل ہو اس کا بیٹا اسی ٹکر پر آ جائے تو باپ کو اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے جتنی اس سخی رب کو خوشی ہوتی ہے کہ میں نے جو بندہ پیدا کیا تھا، میں نے جس کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا تھا، جس طرح میں سخاوت کرتا ہوں میرا بندہ بھی سخی ہے، میرا بندہ بھی سخی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس امتی سے ہر درجہ محبت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں حضور سے مشابہت کی کوشش کرے۔ صفات میں کیا کرے؟ ہاں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دلیل دے دوں، شاید آپ سمجھے کہ یار یہ بڑی عجیب بات کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح کیا، حضرت ام کلثوم کا نکاح کیا حضرت عثمان سے۔ پہلی بیٹی فوت ہو گئی، نکاح کے تیسرے دن بعد حضرت عثمان کے گھر بیٹی کو ملنے آئے، ابھی نکاح کو 2-3 دن ہوئے ہیں، دیکھا حضرت ام کلثوم لوٹے میں پانی ڈال کر اپنے شوہر حضرت عثمان غنی کے بال دھلوا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، دیکھ کر اپنی بیٹی ام کلثوم سے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا بیٹی اپنے شوہر کی خدمت اور اچھی طرح کرو، میرے تمام صحابہ میں اخلاق میں سب سے زیادہ مجھ سے جو مشابہت رکھتا ہے وہ تیرا شوہر عثمان رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فخر سے کہا کہ میرے صحابہ میں اخلاق میں سب سے زیادہ مجھ سے جو مشابہت رکھتا ہے وہ کون رکھتا ہے؟ وہ حضرت عثمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب دیکھا کہ میرا یہ صحابی اخلاق میں میرے مشابہ ہے تو فخر سے کہا، میں نے پیچھے کسی درس میں عرض کیا تھا، صحیح حدیث کیا ہے؟ تخلقوا باخلاق اللہ۔ بھائی کیا؟ تخلقوا باخلاق اللہ۔ اللہ نے انسان کو اپنے صفات پر پیدا کیا ہے۔ اللہ سخی ہے، اللہ کو سخی بندہ پسند ہے۔ اور بھائیوں، میں نے زندگی میں یہ دیکھا ہے، سخی پر زوال بھی آ جائے وہ وقتی ہوتا ہے، سخی پر زوال بھی آ جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں کہا جاتا اللہ سخیوں کو مرنے نہیں دیتا، اللہ سخیوں کو مرنے نہیں دیتا۔ اس لیے بھائیوں سخاوت کیجئے۔ اور میں آپ سے ایک بات عرض کروں، اللہ تعالیٰ کے یہاں 2 ہی صفیں ہیں، یا دینے والوں کی یا لینے والوں کی۔ کیا؟ اب ہماری مرضی دینے والوں کی لین میں لگنا ہے یا جیسے پریشانیاں آنیاں ہی، یہ دنیا
میں نے ایک بڑی مرتبہ اپنے ایک استادوں کی ایک بات آپ کو سنائی، بہت سال پرانے، میں کسی دینی وجہ سے پریشان تھا، ہمارے استاد تشریف لائے رمضان میں ان کو چھوڑنے جا رہا تھا گاڑی پر بٹھانے کے لیے، میں نے ان سے کہا کہ میں اس وجہ سے پریشان ہوں، مجھے اس بات نے بڑا فائدہ، میں اس وجہ سے پریشان ہوں۔ ہمارے استاد جاتے جاتے رک کے مجھے پتہ کیا کہا بیٹا یہ دنیا پریشانیوں کا مرکز ہے، یہاں پریشانیاں آنیاں ہی آنی ہیں، اگر دین کی پریشانی وارے میں نہیں ہے تو پھر دنیا کی پریشانیوں کے لیے تیار رہو۔ میرا زاویہ بدل دیا کہ دین کی وجہ سے پریشان ہو، اس کو اپنے لیے سعادت سمجھو۔ اگر کسی کو دین کی وجہ سے پریشان ہونا پسند نہیں ہے تو پھر اور بھائی اگر کوئی نماز کے فوت ہونے پر پریشان نہیں ہوتا تو جناب پھر کہیں چیک پھنس گیا تو پھر رات کو نیند نہیں آنی، پھر تہجد پڑے گا، پھر کیا کرے گا؟ تہجد پڑے گا۔ بھائی جب دین کی پریشانی نہیں لی پھر دنیا کی تو آنی ہی آنی ہے۔ اسی طرح اللہ کے یہاں دو ہی صفیں ہیں، ایک ہے دینے والوں کی اور ایک ہے تیسری کوئی نہیں ہے۔ اب میری مرضی آپ کی مرضی، ہم سخیوں کی صف میں لگیں تو فقیروں کی صف سے بچ جائیں گے، اور اگر ہم دینے والی صف میں نہیں لگیں گے تو جناب پھر لینے والی صف میں تو لگنا ہی پڑے گا۔ اس لیے بھائی رمضان میں آپ لوگ صدقات زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، پوری پابندی سے ادا کیجئے۔ کو 3-4 باتیں میں بیان کر دیتا ہوں، اور انشاءاللہ چونکہ میں اصل میں جس جمعے میں حکمت انفاق کو بیان کرتا ہوں تو مسائل رہ جاتے ہیں۔ رمضان کے جمعے ظاہرہ 4 یا 5 ہوتے ہیں، اس میں ہم نے بہت سارے موضوعات کو لانا ہوتا ہے۔ آج میں نے انفاق کی اسلام میں حکمت کیا ہے میں نے اس پر گزارشات کی ہیں، مسائل زکوٰۃ رہ گئے۔ انشاءاللہ سنتوں کے بعد جن احباب نے کچھ پوچھنا ہو وہ تفصیل سے مجھ سے پوچھ لیجئے، انشاءاللہ جس سوال کا جواب مجھے آتا ہوگا زکوٰۃ کے سوال میں وہ میں آپ سے عرض کر دوں گا۔ اس ہفتے میں مجھ سے جو زیادہ پوچھے گئے ہیں وہ میں 5 منٹ میں جلدی کر دیتا ہوں۔ مجھ سے سب سے زیادہ سوال یہ کیا گیا، مجھ سے آپ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں؟ یہ سوال اتنا ہے۔ زکوٰۃ ہے، لوگ کہتے ہیں جی میرے محلے میں بیوہ ہے، کوئی کہتا ہے جی میری بہن ماڑی ہے، اس کے اخراجات۔ بھائی اسلام میں یہ کوئی معیار نہیں ہے کون بیوہ ہے کون شوہر والی ہے، کسی کے اخراجات پورے ہوتے ہیں، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ اس شخص کو دے سکتے ہیں جس کے پاس 5 چیزیں نہ ہو۔ کتنی چیزیں نہ ہو؟ اگر کوئی شوہر والی بھی ہے اس کے پاس 5 چیزیں نہیں ہیں، اس کو زکوٰۃ دینی۔ اگر یہ 5 چیزیں یا ان میں سے کوئی بیوہ کے پاس ہے تو بیوہ کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ زکوٰۃ جب جس کو دینی ہے 5 چیزیں جس کے پاس نہ ہو۔ نمبر 1، 7.5 تولے سونا نہ ہو، 52.5 تولہ چاندی نہ ہو، 52.5 تولہ چاندی کے برابر کرنسی کی شکل میں بچت نہ ہو، 52.5 تولہ چاندی کے برابر تجارت کا سامان نہ ہو۔ 4، اگر یہ چاروں چیزیں نہیں ہیں، اگر گھر میں ایسی فضولیات، اضافی بستر جو پورے سال استعمال نہیں ہوتے، اضافی برتن جو پورے سال استعمال نہیں ہوتے، اور گھر میں سردیوں کے 40 جوڑے نہیں ہیں، فضولیات مل کر 52.5 تولہ چاندی کے برابر فضولیات نہیں ہیں، اس مسلمان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس کا گزارا ہوتا ہے، اس کی اولاد ہے، یہ بیوہ ہے، یہ شوہر والی ہے، یہ پڑوسی ہے، جس کے پاس یہ 5 چیزیں نہ ہوں اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ بھائی سمجھ گئے؟ بھائی سمجھ گئے؟ 7.5 تولے، 52.5 تولہ، 52.5 تولہ چاندی کے برابر، 52.5 تولہ چاندی کے برابر مال تجارت، یہ چاروں چیزیں سے علاوہ 5ویں چیز اس کے پاس فضولیات چیزیں نہ ہوں 5-6 لاکھ کی، تو اس کو زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ بس وہ کوئی بھی ہو اس کو زکوٰۃ دیجئے۔ اس ہفتے میں سب سے زیادہ ایک مسئلہ دوستوں نے یہ پوچھا ہے کہ جی میرے پاس 50 لاکھ ہے لیکن میں نے 15 دن پہلے اپنی گاڑی بیچی ہے، اب مجھے 40 مزید آ گیا ہے، تو اب یہ جو 15 دن پہلے 40 گاڑی کے پیسے میرے پاس آئے ہیں، اس کو تو سال نہیں گزرا تو میں زکوٰۃ 50 پہ دوں گا؟ بھائی یہ بات بالکل غلط ہے۔ دیکھو مال پر سال گزرنا شرط ہے اس مسلمان کے لیے جو صاحب نصاب نہیں ہے۔ آج صاحب نصاب بنا ہے، میں مثال دیتا ہوں، مثلا نوید صاحب پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے آج، کل ان کے پاس آ گیا 50 لاکھ،
یہ آئندہ سال، آج کتنا روزہ ہے؟ 9واں۔ آئندہ سال 9ویں روزے کو آپ کے 50 لاکھ پر سال پورا ہوگا، آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی، لیکن ان کے پاس پہلے سے 50 لاکھ موجود ہے، یہ پہلے سے صاحب نصاب ہے، یہ پہلے سے مالدار ہیں، اب ان کے کسی مال پر سال گزرنا شرط نہیں۔ اگر یہ 9 رمضان کو دیتے، ان کے پاس یہ پہلے سے صاحب نصاب ہے، ان پر پہلے سے زکوٰۃ فرض ہے، لیکن آج 9 رمضان ہے، آج ان کا سال پورا ہو رہا ہے، کل 8 کو 15 لاکھ کسی سے لینا تھا، یا کسی اور جگہ سے کسی بھی طرح 15 لاکھ مزید آ گیا، اگرچہ اس کے 24 گھنٹے ہوئے ہیں، اس کی بھی زکوٰۃ دینی ہے، چونکہ یہ صاحب نصاب ہے۔ بھائی سمجھ گئے؟ ہاں، یہ لوگوں میں غلط ہے کہ یار میرے مال پہ تو سال ہی نہیں گزرا، اور بھائی آپ پہلے سے صاحب نصاب ہے، آپ نے رہائشی مکان لیا ہوا تھا، کیا لیا ہوا تھا؟ رہائشی مکان تھا آپ کا، آپ پہلے سے صاحب نصاب ہے، یکم رمضان کو مکان بیچ دیا، 2 کروڑ آ گیا، کہتے یار یہ تو ابھی 8 دن پہلے آیا۔ بھائی آپ پہلے سے صاحب نصاب ہے، اب آپ نے جو پہلے سے صاحب نصاب ہے اس کی زکوٰۃ بھی دینی ہے، اس 2 کروڑ کی بھی زکوٰۃ دینی ہے۔ اسی طرح بھائی یہ سوال بہت پوچھا گیا ہے کہ عام جو گداگر ہیں ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ بھائی میری پورے ذمہ داری سے آپ سے یہ بات عرض کروں، زکوٰۃ جس طرح دینا فرض ہے اسی طرح صحیح جگہ پہنچانا بھی فرض ہے۔ زکوٰۃ وہاں دیجئے، دیکھو بھائیو، زکوٰۃ وہاں دیجئے جہاں دل کا اطمینان ہو۔ یہ پیشہ ور ہیں، ان کو عام نفلی صدقہ دے دیجئے، زکوٰۃ دینے سے ہرگز بچیے۔ زکوٰۃ کا فرض یہ ہے اس کو صحیح نکالنا بھی ہے اور صحیح جگہ۔ مثلا میرے یہاں مدرسہ ہے، طلباء پڑھتے ہیں، لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، میں ممبر پر بیٹھ کر قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو مجھ پر یا اس ادارے پر اطمینان نہیں ہے، آپ کے لیے اس مدرسے میں زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ہم نے اس فریضے کو کیا سمجھ لیا؟ اس لیے میں اعلان کرتا ہوں بھائی جس کو اطمینان نہیں ہے وہ ہرگز اس مدرسے میں میرے حوالے طلباء کے لیے زکوٰۃ نہ دے، چونکہ آپ کو کیا اطمینان نہیں ہے۔ زکوٰۃ وہاں دینی ہے جہاں کیا ہو؟ اطمینان ہو۔ اور بھائی اسی طرح اکثر یہ گھروں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ زیور عورت کی ملکیت ہے۔ ابھی میرے بھائی وہ پوچھ رہے تھے کہ جی میری اہلیہ کے پاس 10 تولے سونا ہے، میرے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، وہ کہتی ہے میں کدھر سے زکوٰۃ دوں؟ زکوٰۃ آپ دو، زیور وہ پہنے، زکوٰۃ شوہر دے۔ واہ واہ! نماز بھائی دونوں الگ الگ پڑھتے کہ مرد والی سے بیبیاں یا پیسہ خرچ کرنے میں بیبیاں بہت سمجھدار ہیں۔ جب کسی نے گھر میں بچوں کو دینا ہے وہ بیوی کے اکاؤنٹ میں جانا ہے، اور جب کہیں جا کر دینا ہے تو اب شوہر کا کام ہے۔ دینے پر شوہر آگے، لینے پر بیویاں مالی طور پر ڈنڈی مارتی ہیں۔ اب بھائی جب زیور آپ کا ہے، اب کہنے لگے وہ بھائی کہہ رہے تھے، اور یہ سوال مجھ سے اس ہفتے میں 7-8 مرتبہ ہوا ہے کہ میری اہلیہ کے پاس 15 تولے زیور ہے، اس کے پاس کیش نہیں ہے، وہ کدھر سے دے؟ کیا وہ کدھر سے دے؟ بھائی کدھر سے دے؟ یہ جو 15 تولے ہے اس کی زکوٰۃ بنوا کے اس میں سے ایک چیز بیچے۔ چونکہ اسلام نے سونا کیا ہے؟ کرنسی ہے، انگوٹھی اپنی جو چیز بیچے، بیچتی رہے، ہر سال بیچتے جب 7.5 تولے سے نیچے آ جائے گی زکوٰۃ معاف ہو جائے گی۔ جی بہت سے دوست ایسے ہیں، بھائی 32 منٹ ہو گئے، مسائل کافی تھے۔ بہرحال سنتوں کے بعد بھائی انشاءاللہ رمضان میں بھائی کچھ وقت لگا لینا چاہیے کہ نہیں؟ جن احباب کے جو مسائل ہوں سنتوں کے بعد انشاءاللہ میں بیٹھ جاؤں گا، تو جس کے جو سوالات ہوں زکوٰۃ کے حوالے سے وہ مجھ سے پوچھ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔